بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں DDP انالیٹیکا۔ وزیر اعظم نے قوم سے خطاب کیا، بڑا اہم خطاب تھا۔ اس میں بہت سارے نکات تھے جن میں بعض تو بہت اچھے سراہنے والے، جہاں کوشش کی گئی کہ عوام کو کچھ ریلیف ملے، لیکن ایسے نکات بھی تھے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے بارے میں بات ہونی چاہیے۔ ان میں کچھ نہ کچھ نقائص موجود ہیں۔ پرائم منسٹر نے انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی کی بات کی، وہ بالکل درست ہے۔ ہمیں ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم ایسی پالیسی اختیار کریں جو ہمارے قومی مفادات کا دفاع کر سکے، نہ کہ ایسی فارن پالیسی ہو جو کسی اور ملک کو فائدہ دے اور ہمارے اپنے جو سیکورٹی کے اسپیکٹس ہیں یا اور قومی مفادات ہیں وہ ہمیں اس کا نقصان اور خمیازہ اٹھانا پڑے۔ پرائم منسٹر نے مثال دی ہمارے وار آن ٹیرر میں جو ہم نے امریکہ کا ساتھ دیا، بالکل درست ہے۔ ایکچولی جو TTP ہے وہ بنی اسی طرح تھی کہ ایک وقت تھا کہ فاٹا کے لوگ اور وہاں سے عرب ملکوں کے اور بہت سارے پوری دنیا کے لوگ آ کے وہاں پہ افغان جہاد میں حصہ لیا، انہوں نے سوویت یونین کے خلاف، اور ہم نے سب کو موٹیویٹ کیا، کہا امریکہ نے بھی، CIA نے، پاکستان نے، کہ چونکہ سوویت یونین نے حملہ کیا افغانستان پہ تو ایک مسلمان ملک ہے، ہمیں اس کا دفاع کرنا ہے، اور اس کے خلاف لڑنا، سوویت یونین کے خلاف لڑنا ایک جہاد ہے۔ اب وہ دنیا نے مانا، جہاد سب نے تیاری کی اور جہاد کیا بھی، لیکن جب امریکہ نے آ کے حملہ کیا تو پھر ہم نے کہا کہ نہیں، یہ جہاد نہیں ہے، یہ تو ٹیررزم ہے۔ اور یہی ہمارے لوگ جو وہ اور ان کے ساتھ ان کے جو عرب آ کے وہاں سیٹل ہو چکے ہوئے تھے، اور مختلف ملکوں سے جو جہادی آئے ہوئے تھے وہ سیٹل تھے وہاں پہ فاٹا میں، وہ جا کے لڑنا چاہتے تھے، لیکن ہم نے روکا۔ جب ہم نے ان کو طاقت کے ذریعے روکنے کی کوشش کی تو انہوں نے ہتھیار ہمارے خلاف اٹھا لیے۔ TTP بنیادی طور پہ بنی اسی وجہ سے تھی کہ ہماری پالیسی غلط تھی۔ اگر پہلے جہاد تھا تو اب امریکہ کے خلاف لڑنا کیوں نہیں جہاد تھا؟ یہ ان کی مرضی تھی، جا کے لڑتے۔ بہر صورت یہ وہ مسئلہ تھا جو کہ ہم نے ایک ملک کے ساتھ مل کے ان کی جنگ کا حصہ بن کے اور خود اپنا بہت بڑا نقصان کیا۔ دوسری پرائم منسٹر نے جو بات کی وہ انہوں نے جو آرڈیننس پیکا کا انہوں نے ایشو کیا ہے۔ انفیکٹ یہ قانون تو پہلے کا بنا ہوا ہے، PMLN کے وقت میں بنا تھا، غالباً 2016 میں، لیکن اب اس میں امینڈمنٹس وغیرہ کی ہیں جس میں کہ بغیر وارنٹ کے اریسٹ کرنے کا لکھا ہوا ہے، اور فیک نیوز کا وہ بعد میں پتہ چلے گا کہ فیک نیوز کیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس میں پرائم منسٹر کو انسسٹ نہیں کرنا چاہیے کہ ضرور یہ ہو۔ ہمیں عدالتی نظام میں اس کے لیے اسپیشل کورٹس جو ڈیفیمیشن وغیرہ کے لیے کام کر سکیں وہ کریٹ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جہاں فیصلے جلدی ہوں۔ باقی یہ جو لوگ، یہ جو طریقہ کار ہے بار بار آرڈیننس ایشو کرنے کا، میرا خیال ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ پارلیمنٹ کو فعال رکھا جائے اور یہ قوانین جو ہیں وہ پارلیمنٹ کے ذریعے پاس کیے جائیں۔ وہاں پہ سب لوگ اپنی رائے دیں گے، اور رائے میں سمجھتا ہوں کہ کلیکٹیو وزڈم آپ کو فائدہ دیتی ہے، اور ہونا بھی چاہیے۔ آج PTI کی گورنمنٹ ہے، PTI یہ قانون بنا رہی ہے، کل PTI اپوزیشن میں ہو سکتی ہے، اور اپوزیشن میں ہو تو یہی مسائل جو آج کی اپوزیشن بتا رہی ہے یہ ان کے لیے ہوں گے۔ تو میرا خیال ہے قانون وہی بنانا چاہیے جو سب کے لیے مناسب ہو، اور آپ اپوزیشن میں ہوں یا حکومت میں، آپ کو وہ تکلیف نہ دے، اور اس کے لیے فیصلہ سازی کا پروسیس جو ہے وہ آپ جلدی کرا سکتے ہیں۔ پرائم منسٹر نے بہت بڑے اچھے اقدامات کا ذکر کیا، لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا یہ اقدامات جو ہیں ان کو ہم سسٹین کر سکتے ہیں، رکھ سکتے ہیں یا نہیں۔ انہوں نے اناؤنس کیا کہ جو پیٹرول کی پرائسز ہیں وہ میں 10 روپے پر لیٹر پہ ہم کم کر رہے ہیں، جو میرا خیال آج رات سے کم ہو جائیں گی، اور اسی طرح بجلی کا پر یونٹ ریٹ جو ہے اس میں بھی 5 روپے کی کمی کی گئی ہے، باوجود اس کے کہ یہ امپورٹڈ آئٹمز ہیں اور ان کی قیمتیں آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں۔ تیل بہت مہنگا ہو رہا ہے، پیٹرول بہت مہنگا ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ یوکرین کی جو جنگ ہے اس کی وجہ سے، اور اسی طرح امپورٹڈ کوئلے پہ یا امپورٹڈ آئل پہ ہمارے بجلی کے پلانٹس وغیرہ چلتے ہیں، وہ بھی مہنگی ہو رہی ہے۔ تو پتہ نہیں حکومت کب تک یہ کر سکے گی، اور اس سے جو خسارہ ہوگا وہ کیسے پورا ہوگا۔ کہا تو ہے پرائم منسٹر نے کہ اگلے بجٹ تک کے لیے یہ قیمتیں یہی رہیں گے، ہم بڑھائیں گے نہیں۔ پھر پرائم منسٹر نے اپنی گورنمنٹ کی پرفارمنس وغیرہ کا ذکر کیا، اس پہ بات کرنا بہت زیادہ بات کی نہیں جا سکتی،
ہمیں یہ پتہ ہے کہ ریمیٹنسز باہر سے آئی ہیں، لیکن یہ پرائم منسٹر کو چیک کروانا چاہیے۔ اس کے بارے میں بہت ساری خبریں آ رہی ہیں کہ یہ منی لانڈرنگ کا پیسہ ہے، یہیں سے پیسہ جاتا ہے اور پھر باہر سے اس کو یہاں سے ہنڈی کے ذریعے یا لوگ کیری کر کے لے کے جاتے ہیں ڈالر یہاں سے، اور وہاں سے باہر سے بھیجتے ہیں، جس سے ہمارا ٹیکس چوری ہو رہا ہے۔ اور ریمیٹنسز ورنہ شاید اتنی نہ ہوں، لیکن اس میں جو بے ایمان طبقہ ہے وہ ہیرا پھیری کر رہا ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ ہمارے جو لیڈرز ہیں ان کے فیک اکاؤنٹس جو کھلے ہیں وہ بنیادی طور پہ اسی وجہ سے ہیں کہ منی لانڈرنگ کی جاتی ہے۔ 3.5 سال کی پرائم منسٹر نے پرفارمنس بتائی، اس میں ایک چیز ایک تو ماننے کو ہمیں ماننا چاہیے کہ جو کرونا کا ہمارے ہاں تباہی آئی وہ پوری دنیا میں اس نے بہت بڑا مسئلہ پیدا کیا، ہزاروں کے حساب سے انسان باہر بھی مارے گئے، لیکن پاکستان نے اس چیز کو بڑی حد تک کنٹرول کیا اور بہت ہی آسان طریقے سے اس ملک میں لاک ڈاؤن بھی کیے، جو کہ مناسب جتنے ہو سکتے تھے یا کیے جا سکتے تھے، اکانومی کو بہت زیادہ نقصان پہنچائے بغیر۔ لیکن باقی دنیا میں آپ دیکھیں تو بہت جگہوں پہ بڑا بڑا نقصان بھی ہوا ہے۔ بہرحال اس میں میں سمجھتا ہوں کہ حکومت نے بہت بڑا کام کیا، جو ناموافق حالات کے باوجود۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ ابھی یہ جو حالات میں بڑی بڑی پھر تبدیلی آ رہی ہے، یہ یوکرین کی جنگ کی وجہ سے، جو امریکہ اور ویسٹرن دنیا جو سینکشنز لگا رہی ہے، اس سے آپ دیکھیں گے کہ کتنا کوہرام مچتا ہے اور اکانومی کو کتنے سیٹ بیکس ہوتے ہیں، خاص طور پہ تیل کی اور دوسری اور اسی طرح امپورٹڈ چیزوں کی قیمتیں بڑھنے سے۔ اس میں کمپنیوں کو ٹیکس ایگزمپشن کی بھی بات کی کہ جو فری لانسر جو آئی ٹی کی کمپنیاں آئی ٹی سیکٹر میں آئیں گے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا اور ان کو ایگزمپشنز دی جائیں گی، ٹیکس ایگزمپشن بھی ہوگی۔ اسی طرح فورن ایکسچینج وہ جتنا یوز کرنا چاہیں اس پہ بھی ایگزمپشن ہوگی، اور ان آئی ٹی کمپنیوں سے گین ٹیکس نہیں لیا جائے گا، جو خاص طور پہ جو سٹارٹ اپ نئی کمپنیاں کام کر رہی ہیں۔ بڑا اچھا فیصلہ ہے، اس سے آئی ٹی کے بزنس کو لازماً سہولت ملے گی اور یہ بڑھے گا۔ اسی طرح جو اسکل بیسڈ گریجویٹس ہیں، لوگ گریجویشن کریں، ان کے لیے بات کی گئی ہے کہ ان کو 30,000 روپے مہینے تک کی انٹرنشپ کروائی جائے گی، یعنی ان کی بھی سروسز کہیں نہ کہیں یوٹیلائز ہوں گی، جو بے روزگاری سے وہ بچیں گے۔ اب چیز یہ ہے کہ یہ بہت بڑا خرچہ ہے، یہ ساری چیزیں پرائم منسٹر نے بتائیں، لیکن آگے یہ نہیں ہمیں واضح ہوا کہ یہ کہاں سے پورے ہوں گے خرچے، کیونکہ اگر اس کو پورا کرنے کے لیے کہیں اور کسی ذریعے سے ٹیکسز لگائے جاتے ہیں تو پھر وہ اس کا امپیکٹ جو ہے وہ منفی، اس کے اثرات، نیگیٹو امپیکٹ اس کا آنا شروع ہو جائے گا۔ ایک اور جو بڑی اہم چیز بتائی وہ احساس پروگرام کے تحت لوگوں کو جو اسٹائپنڈ ملتے ہیں وہ تقریباً 12,000 روپے مہینے کا ملتا ہے، اور اس پہ بھی بڑھایا وہ 14,000 کیا جا رہا ہے۔ اب یہ کہ یہ جو تباہی مچی ہوئی ہے، مہنگائی کا مسئلہ، یہ تو پوری دنیا میں اس وقت ہے، اور پاکستان کے اپنے کنٹرول میں بہت کچھ ہے۔ حکومت یہی کر سکتی تھی کہ اپنی جیب سے لوگوں کو کچھ دے کے تو اس سے اپنا ریلیف مہیا کرے۔ اسی طرح جو انہوں نے کہا کہ ہم نے 6,000 ارب تک ٹیکس کلیکٹ کیا، یہ میرا خیال ہے ہر سال کچھ نہ کچھ ٹیکس بڑھتا ہی ہے، لیکن ابھی بھی یہ کم ہے۔ ٹیکس جو ہے وہ آپ کا بڑے کم لوگ دے رہے ہیں، اور زیادہ تر انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں جو ہم نے چیزوں پہ لگا دیے ہیں، سیل ٹیکس لگا دیے ہیں۔ اس میں ضرورت ہے کہ تاجروں وغیرہ کو بھی ٹیکس نیٹ میں لایا جائے۔ تاجر 17% آپ سے سیل ٹیکس وصول کرتا ہے، لیکن چونکہ وہ خود ٹیکس آگے نہیں دے رہا تو سیل ٹیکس بھی خود کھا جاتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ گورنمنٹ کو ٹیپ کرنی چاہیے، ادھر احتیاط کرنی چاہیے، ورنہ آمدن نہیں بڑھے گی۔ ایک چیز جو پرائم منسٹر نے کہیں فخر سے بتایا انہوں نے، وہ واقعی امپورٹنٹ ہے اور بڑا اہم ہے، وہ ہے جو ڈیمز بنانے کا کام کیا جا رہا ہے۔ ڈیم بنانا بہت ہی مفید کام ہے، ایک تو پانی کے ذخیرے آپ کے پاس، اور دوسری طرف یہ کہ سستی بجلی ملتی ہے، صاف بجلی ملتی ہے، اور اس سے آپ کو لازماً بجلی کے اخراجات میں لوگوں کو کمی ہوتی ہے بجائے زیادہ ہونے کے۔ جو یہ جتنے بھی میئرز بتائے ہیں یہ لازماً وقتی طور پہ تو لوگوں کے اندر سہولت اس کی پیدا کریں گے، لیکن یہی چیز ایک وقت پہ آ کے کم محسوس ہونی شروع ہوگی اگر مہنگائی کو کنٹرول کرنے کا کوئی ذریعہ نہ ہوا۔
آج آپ اگر ایک آدمی کو وظیفہ دے رہے تھے 12,000 اور 14 کر دیا تو 2,000 کا اضافہ کیا آپ نے، لیکن اگر کل کو مہنگائی اتنی ہوتی ہے کہ اس کے اخراجات 2 کی بجائے 6,000 بڑھ جاتے ہیں تو وہ بیچارہ پہلے سے بھی برے حال میں ہوگا۔ اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے کہ مہنگائی کو کنٹرول، خاص طور پہ کھانے پینے کی اشیاء، ان کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے۔ پھر یہ انڈسٹریز کے لیے آپ نے بڑے اچھے اقدام بتائے۔ آپ نے کہا کہ جو پاکستانی باہر سے آ کے یہاں انڈسٹری لگانا چاہیں گے ان کو 5 سال کی ٹیکس چھوٹ دی جائے گی، بہت اچھی بات ہے، ان کو دینی چاہیے۔ اور بھی سہولتیں جو کہ انڈسٹریلسٹ یہاں بھی اگر کوئی اپنی ایکسپینشن کرنا چاہتا ہے تو ان کو بھی 2 سال 3 سال کا ملنا چاہیے، سہولت ملنی چاہیے۔ اور فارمرز وغیرہ کو آپ نے کہا کہ ان کو سود کے بغیر قرضے دیے جائیں گے، بالکل بڑی اچھی بات ہے۔ اسی طرح جو لو انکم کے لوگ مکان وغیرہ بنانا چاہتے ہیں ان کے لیے سبسڈائز لون آپ نے کہا وہ دیے جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے کم سود لیا جائے گا، یعنی بینک جتنا سود وصول کرتے ہیں اس میں کچھ گورنمنٹ حصہ ڈال دے گی، کچھ یہ لوگ دیں گے، اور اس طرح ان کو سستے قرضے دیے جا سکیں گے، جس کا انہوں نے کہا پرائم منسٹر نے کہ وہ 407 ارب روپے تک کے قرضے 2 سالوں میں دیے جائیں گے۔ ان میں سب سے اہم اور بہت اچھا جو قدم اٹھایا پرائم منسٹر نے وہ تھا صحت کارڈ کا، جس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ پنجاب میں تمام لوگوں کو مارچ کے آخر تک صحت کارڈ ایشو ہو جائیں گے، جو بہت بڑی سہولت ہے، بہت بڑی سہولت ہے۔ اور خاص طور پہ بیماری کسی کے گھر میں آ جائے اور اس کے پاس پیسے نہ ہو تو وہ بے بسی بہت ہی تکلیف دہ بے بسی ہے۔ نیچرلی اس کے لیے میں سمجھتا ہوں پرائم منسٹر نے یہ جو قدم اٹھایا تھا یہ واقعی قابل تحسین ہے۔ ہیلتھ سسٹم کا بھی یہ بھی کہا کہ نیا ہیلتھ سسٹم کریٹ کیا جا رہا ہے، جس میں کہ چھوٹے سے چھوٹے ہاسپٹل مختلف جگہوں پہ، چھوٹے شہروں میں، چھوٹی جگہوں پہ بنائے جائیں گے دیہاتوں کے قریب، تاکہ وہاں پہ لوگوں کو صحت کی سہولت مل سکے۔ یہ بھی بڑا اہم قدم ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں ایک اور جو چیزیں، اب یہ کہ انہوں نے ذکر کیا کہ 20 لاکھ ٹن گندم آپ نے امپورٹ کرنی ہے روس سے، لازماً اس کے لیے فارن ایکسچینج خرچ ہوگا۔ میں مطمئن نہیں کہ جو ہم نے ایگریکلچر کے معاملے میں جو کچھ ملک میں کیا ہے وہ کسی بھی لحاظ سے کافی نہیں ہے۔ یہ ملک جو ابھی روزانہ کی بنیاد پہ ہماری امپورٹ بڑھ رہی ہے، یہ بڑا غلط اور تکلیف دہ کام ہے۔ خوراک میں ہمیں خود کفیل ہونا چاہیے تھا۔ پچھلے دنوں نیشنل سیکیورٹی پالیسی ایشو کی گئی اور اس میں ذکر تھا کہ ہم اپنی فوڈ سیکیورٹی انشور کریں۔ اگر آپ خوراک امپورٹ کریں گے، وقت پہ آپ کے لوگوں کو خوراک نہ ملے، جنگ کا ماحول ہو، خوراک آ نہ سکے، گندم نہ آ سکے، اور جو آپ دالیں وغیرہ منگواتے ہیں وہ باہر سے نہ آ سکیں، تو پھر کیا کریں گے؟ بھوکے مریں گے لوگ۔ یہ انتہائی ضروری ہے کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، اگر اس میں ہم یہ بھی نہیں کر سکے کہ زراعت اپنی اتنی بڑھا لیں کہ وہ ہمارے ملک کے لیے خود کفالت کا ایک ذریعہ بن جائے، تو وہ بھی میرا خیال ہے وہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ حکومت نے باقی میئرز کی تو بات کی، لیکن ہماری تمام امپورٹس، ڈاگ فوڈ آ رہا ہے باہر سے، بسکٹس ہر قسم کے باہر سے آتے ہیں، کاریں نئی آ رہی ہیں، کیوں نہیں ہم یہ کنٹرول کرتے جس پہ ہمارا اتنا فارن ایکسچینج خرچ ہوتا ہے؟ ان چیزوں کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ یعنی آپ اپنی امپورٹ کم کریں، امپورٹ خاص طور پہ جو بڑی ایکسپینسو امپورٹس ہیں ان کو کم کریں، تاکہ آپ کی آمدن اور خرچے کا جو فرق ہے وہ کم سے کم ہو۔ وہ آپ ادھر توجہ بڑی کم ہے۔ اسی طرح جو آپ کے لاس میکنگ اینٹیٹیز ہیں وہ آپ نے ان کے اوپر، جیسے ریلوے ہے اور آپ کے پی آئی اے ہے، یا یہ کہ اسٹیل مل وغیرہ بڑے بڑے ادارے، ان کو پروفیٹیبل ہونا چاہیے تھا۔ ان کے بارے میں کوئی نہیں ہم نے کیا۔ سرکولر ڈٹ بجلی کا ہے، وہ اس کو ختم کرنے کے بارے میں کچھ نہیں کیا، تو اکانومی کیسے ٹھیک ہوگی؟ قرضے آپ لیتے گئے، قرضے اتارنے کا جب تک آپ کام نہیں کریں گے، اس کے لیے کوئی اسٹریٹجی اور پالیسی نہیں بنائیں گے تو باقی بیکار ہے۔ اب یہاں ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ رشیا کا آپ نے دورہ کیا۔ رشیا کی سب سے بڑی جو امپورٹنٹ چیز تھی وہ ہے گیس کی پائپ لائن نہیں، گیس تلاش کرنا۔ ہمیں رشیا سے یہ مدد دینی چاہیے تھی کہ وہ ہماری اسٹیل مل کو فعال کریں تاکہ یہ پروفیٹیبل ہو۔ اسٹیل ایک اسٹریٹجک پروجیکٹ ہے آپ کا، اسٹیل مل، اس کو رمادمہ ہونا چاہیے تھا۔ اسی طرح یہاں تیل اور گیس کی تلاش میں رشیا آپ کی مدد کر سکتا ہے۔ آج بھی آپ کو ان کو چاہیے۔ اگر آپ کی آئل کی وقت کے ساتھ ساتھ تیل کی امپورٹ آپ کی بڑھتی رہی تو آپ تو مارے جائیں گے، ڈالر آپ کا سارا ادھر لگ جائے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کے ملک میں تیل اور گیس موجود ہے،
اس کی تلاش، اس کی ایکسپلوریشن کا کام کروانا ہے، اس کے لیے رشیا سے ہمیں مدد لینی چاہیے تھی، جو کہ ہم نہیں لے رہے۔ پرائم منسٹر وہاں گئے وزٹ میں، جو کچھ بات چیت ہوئی، جو کام شام آپ نے کیے وہاں پہ اچھے ہیں، دورہ اس لحاظ سے کامیاب، لیکن جو اکانومی کو آپ کی کو الٹیمیٹلی درست کر سکے وہ کام آپ نے نہیں کیے، وہ کرنے کی ضرورت ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس پہ پرائم منسٹر کو اور اس کی ٹیم کو دوبارہ غور کرنا چاہیے کہ اسی جو کچھ ہے ہمارے پاس اسی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کہاں کہاں اپنی اکانومی کو بہتر کر سکتے ہیں، خرچے بچا کے، امپورٹس کم کر کے، یا تیل کی تلاش کر کے اپنی امپورٹس کو کم کریں تیل کی، جس سے آپ کا فارن ایکسچینج بچے اور بالآخر آپ کو جب فارن ایکسچینج آمدن آئے اس سے آپ قرضے اتار سکیں۔ قرضہ نہیں اترے گا تو یہ ملک کبھی بھی ترقی نہیں کر سکے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔